گوشوں کے انداز کو سمجھیں. اسی کی طرف اور اسی کے سامنے ہماری عقل سمجھ ہو اور وہی ہماری عقلوں میں ہماری رہنمائی. اس کے بعد سلام ہے اس کے جملہ انبیاء پر اور پھر درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے نام سے ہمارے دلوں میں سکون اور ہماری آنکھوں میں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ان کی ذات گرامی ہمارے لیے نمایاں ہے. اور ہم ان سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کے کہے پر اس طرح سے عمل نہ کریں جس طرح سے وہ چاہتے تھے. اور اس کے بعد سلام اور درود ہے آپ کی بابرکت آل پر کہ جنہوں نے سنت کی ترویج اور تحفظ میں اپنی جانیں خرچ کی لیکن سنت کو نہ ضائع ہونے دیا اور نہ اپنے ہاتھ سے چھوڑا. اس کے بعد سلام ہے آپ کی ازدواج پر جو آپ کے لیے ڈھارس تھی اور جن کو آپ سے وہ قربت اور انسیت جو ہمیں نہیں ہو سکتی. وہ اپنے جان سے اپنے مال سے اور اپنے کردار سے آپ کے قول کا عملی نمونہ بنی اور اپنے مال سے آپ کو ڈھارس دی اور اپنے عمل سے آپ کو گھر میں سکون. اس کے بعد درود و سلام ہے آپ پر کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کو تحمل سے سن رہے ہیں اور اس کے بعد جو اعتراضات آپ کے ہیں وہ وہاں کر رہے ہیں اور اپنے سوالات مجھ تک پہنچا رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب علیحدہ سے ایک ویڈیو کی صورت میں دے سکوں. اور جب اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما چکا تو اس سے درخواست ہے کہ مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر بھی برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام آج 2023 میں ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ان کا طرز عمل کیسا ہوتا اور وہ ہم سے کیا توقع کرتے. میں نے کل تھوڑی سی بیک گراؤنڈ عرض کی تھی کہ میں کربلا کو کیوں اہمیت دیتا ہوں اور ہر سال صرف کربلا پر ہی اپنے لیکچرز کا انحصار کرتا ہوں. وہ بات کل کے ساتھ آپ کے اذہان میں آج بھی موجود ہوگی اس لیے اس تمام بات کا آگاہ ضروری نہیں ہے. تاہم کچھ لوگوں کے یہ سوالات اور اعتراضات موجود ہیں کہ آپ کربلا کا ذکر کرتے ہیں اگر شہادت عمر کا ذکر نہیں کرتے, شہادت عثمان کا ذکر نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایام چونکہ کربلا کے ساتھ ہی منسلک ہے اس لیے ظاہر ہے کہ ان ایام میں کربلا کا ہی ذکر ہوگا اور مناسب نہیں ہے کہ دیگر شہادتوں کا یا دیگر واقعات کا یا امام علی علیہ السلام کی شہادت کا ذکر بھی کربلا کے ساتھ کیا جائے. میں ایسا نہیں کرتا. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جو مقام تاریخ میں اور خصوصاً اسلامی تاریخ میں اور اس سے بھی زیادہ بالخصوص
اسلامی فکری تاریخ میں کربلا کو حاصل کیا نہ وہ شہادت عمر رضی اللہ کو ہوا ہے، نہ وہ شہادت عثمان رضی اللہ کو ہوا ہے، اور نہ ہی وہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کو۔ ان تینوں شہادتوں کے پس منظر اور وجوہات یقیناً تکلیف دے رہی ہیں، اور اسلامی تاریخ میں اس کا اثر کربلا کی صورت میں ہی ظاہر ہوا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ میرے گزشتہ لیکچرز کو بھی اور جو کل گزرا لیکچر کو بھی اور میری تحریروں کو بھی آپ نے بطور پڑھا ہو، تو میں کربلا کے تکلیف دہ پہلو کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا، یا اس سانحے کی دلخراش واقعات کو نہیں دہرایا کرتا، وہ آپ لوگوں کے اذان عالیہ میں پہلے سے ازبر ہے۔ لیکن یہ قطعی نامناسب ہوگا کہ کربلا کے موقع پر میں شہادت عثمان رضی اللہ کا ذکر لے بیٹھوں، یا کربلا کے موقع پر شہادت عمر رضی اللہ کا ذکر لے بیٹھوں، یا ایون اس موقع پر میں شہادت امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر لے بیٹھوں۔ ان کے عواقب اور ان کی تاریخی پس منظر کچھ اور ہیں، لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر مسلمان فکری طور پر اس وقت اتنے باشعور ہو چکے ہوتے کہ شہادت عمر کے فوراً بعد اور پھر شہادت عثمان کے وہ واقعات جو ایک عوامی بغاوت کی صورت میں رونما ہو، اور پھر شہادت امیر المومنین جو ایک واضح سازش کی صورت میں سامنے آئی، اور پھر شہادت امام حسن علیہ السلام جو ایک بڑی منظم سازش کی صورت میں سامنے آئی، اگر ان تمام واقعات پر اس زمانے کے علماء اور دانشور اپنی توجہ مرکوز کرتے تو مجھے یقین ہے کہ شاید کربلا کا واقعہ یا کربلا کا سانحہ اس طرح سے رونما نہ ہوتا، یا شاید ہو ہی نہ، یا شاید ہوتا ہی نہ۔ یہ بہت حیرت کی بات ہوگی کہ پھر میں یہی کہتا ہوں کہ یہ پری ڈیسٹینیٹڈ واقعہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس واقعے نے لازمی ہونا تھا۔ خدا تعالیٰ کا علم اور ہمارا عمل، اس موضوع پر دانشوروں نے بہت مباحث کیے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، اور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ میرے جو مختصر لیکچرز ہیں اور مختصر وقت ہے اور 5-6 لیکچرز ہیں، اس میں ہم ایک دوسری بحث میں چلے جائیں۔ چنانچہ یہ تمہید اس لیے ضروری تھی کہ یہ سوال ذرا شدید تھے اور ان کا ذکر کرنا یہی ضروری تھا، حالانکہ میں نے کہا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالات کو میں علیحدہ سے ویڈیو بھی کی شکل میں، اور وہ ایک ہی ویڈیو ہو، اس میں کوشش کروں کہ آپ کو مطمئن کر سکوں۔ حالانکہ کسی کو مطمئن کرنا جب کسی کا خاص نظریہ بن چکا ہو تو اس کو مطمئن کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ میرا مطمئن نظر کسی کو قائل کرنا ہرگز نہیں ہوتا، میرا مطمئن نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں اس نتیجے کو آپ کے فکر تک پہنچا سکوں، اور آپ کے فکر میں ایک سوال اور ایک سوچ کو پیدا کر سکوں۔ لیڈر یا سربراہ یا امام، عربی میں امام کہیں گے، انگریزی میں لیڈر کہیں گے، غالباً شاید فارسی میں سربراہ کہہ دیں گے اس کو، رہبر کہہ دیں گے اس کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جنرلی عمومی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ لیڈر یا پیشوا یا امام آپ کے سامنے حاضر موجود ہو، اس میں آپ کو کچھ بہت زیادہ تردد یا محنت نہیں کرنی ہوتی، جو کچھ کرنا ہوتا ہے لیڈر پیشوا یا امام نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس صرف یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ اسے اپنا لیڈر سمجھیں یا نہ سمجھیں،
یا مجبوراً اگر آپ اسے اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں یا ماننا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کتنی الفت رکھیں یا اس سے کتنی مخاصمت رکھیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اس کے کہے پر کتنا عمل کریں اور کتنا عمل نہ کریں یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لیڈر یا سربراہ امام آپ کے سامنے حاضر موجود نہیں ہوتا، اس کی تشکیل آپ فکری طور پر اپنے دماغ میں کرتے ہیں۔ آپ جیسا اس لیڈر کو چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا نظر آئے یا اس طرح کا ہو، وہ آپ اپنے ذہن میں خود تشکیل دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیڈر ویسا ہی ہو۔ مثلا چنگیز خان ایک لیڈر تھا، جنرلی لوگ اس کو ایک ظالم شخص سمجھتے ہیں، ایک خوفناک حاکم سمجھتے ہیں، اور اس نے بربریت کا مظاہرہ کیا۔ لیکن تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات نہیں ملتے ہیں کہ جو یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ بادشاہ کے لیے یا طاقت کے لیے یا سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں زیرکی ہو، اس میں فہم ہو، اس میں حوصلہ ہو، اور ایک اور کوالٹی جو ابھی آپ لوگوں نے گیم آف تھرون جیسی فلموں سے سیکھی ہے وہ یہ کہ اس کو قتل کرنا بھی آتا ہو اور وہ بڑی آسانی سے اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹا سکے۔ تو یہ کوالٹی آپ اگر چاہتے ہیں اپنے لیڈر میں تو پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا لیڈر ایسا ہو، جیسے امام علی علیہ السلام کو ہم نے بتایا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت حاضر جواب تھے، یقیناً تھے، لیکن ان کی بہت سی باتوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن کا مرتبہ نظر شاید صرف یہی تھا کہ سامنے والے کو چپ کرا دیا۔ یہ ہم نے امام علی کو ایسا بتایا، یا ہم نے امام علی کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی۔ ہمیں امام علی دو صورتوں میں نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ کی زندگی میں جب ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور یا رسول اللہ کی زندگی میں جو وہ ایک مجبور شخص بن چکے۔ یہ ہم نے انہیں ایسا بتایا۔ حقیقتاً شاید وہ ایسے نہ ہو، شاید وہ ایسے نہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کو پیمانہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص کیسا تھا، وہ لیڈر جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو جو شکل آج ہمارے سامنے موجود ہے، ایک مجبور محض شخص تھی، ایک ایسے شخص کی کہ جو نہ اپنی مرضی سے سوچ سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کا راستہ اختیار کر سکتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی آپشنز موجود تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کی ایک مرضی کے سامنے مجبور محض تھا کہ اس کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ وہ بڑا ہو، جوان ہو، شادی کرے، بوڑھا ہو، اور اس کے بعد کربلا میں جا کے اپنی جان آفری کا سبب ہے۔ اور کربلا میں بھی وہ ایک ایسا مظلوم شخص بنے جو کبھی اپنی اولاد کی پریشانی کے لیے دشمن کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، کبھی وہ اپنی خانوادے کی خواتین کی عفت کے تحفظ کے لیے درخواستیں کر رہا ہو، کبھی وہ خود اپنی دینی اور سماجی حیثیت کو دشمنوں کو باور کرانے کے لیے ان کے ذہنوں کو بار بار جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہو کہ دیکھو میں کون ہوں، میری رشتہ داری پہچانو اور میرا مقام پہچانو۔ یہ کردار امام حسین علیہ السلام کا ہم نے خود تشکیل کیا۔ یہ لیڈرشپ کی اس دوسری کیٹیگری میں آ رہا ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر موجود نہیں ہے۔ میٹافوریکلی ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں یا بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو اس سے بھی ان کے جواب دیتے ہیں، خوشی ہوتے ہیں۔ مجھے اس سے بحث نہیں کرنی۔ مجھے صرف آپ کو فی الحال یہ بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مزاج اور کردار ہم نے اپنی مرضی سے ڈیولپ کیا ہے، ہمیں امام حسین آج اسی شکل میں نظر آتے ہیں۔
اور صرف اس مظلوم شکل میں نظر نہیں آتے، ہم نے ان کے ساتھ ایک زیادتی اور کی، اور وہ زیادتی ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کی ہے کہ ہم نے ان کو دو عملی کا نمونہ بنا کر پیش کر دیا. یعنی ایک طرف وہ انتہائی مظلوم اور مجبور شخص کے طور پر نظر آتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے سامنے یا خدا تعالیٰ کی مرضی خرید چکا ہو اپنی مرضی کو فروخت کر کے. وہ ایک جملہ اگر ہم بولنا چاہیں تو، کیونکہ اس پہ یہ جملہ آئے گا آپ کی طرف سے. دوسری طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ وہ امام ہیں یا امام تھے اس وقت، ٹھیک ہے یا تھے اس کی بحث نہیں کرتے، وہ امام ہیں اور ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ پانی کو اشارہ کریں تو پانی ان کے قدموں میں آ جائے. آپ کو کچھ ایسے واقعات نہیں ملتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ پانی کے بعد کیا وجہ ہے، تو انہوں نے زمین پر پیر مارا اور پیر مار کر انہوں نے بتایا کہ پانی کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ابھی پانی آ جائے گا، میں اشارہ کروں گا تو پانی آ جائے گا. اور پھر یہ وہ امام ہیں کہ جب وہ بچپن میں عید کے کپڑوں کے لیے اپنی والدہ کو کہتے تھے تو دروازے پر دستک دے کے جو ہے فرشتہ آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں انا خیاط بس میں ان کا درزی ہوں اور کپڑے لے کر آیا ہوں. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے امام حسین کو کہا کہ نہیں، ان کی یہ طاقت تھی، ان میں یہ صلاحیت تھی، بطور امام ان کو یہ اختیارات دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتانا تھا کہ خدا کی مرضی پر عمل کیسے کیا جائے. یہ بھی امام حسین کی کردار سازی ہم نے کی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسے نظر آئے. یہ قصور ہماری فکری اپج کا ہے، یہ قصور ہمارے تفکر کا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو میرے اس موضوع کے سوال کے جواب میں اس کو قطعاً ایک شرعی حیثیت میں لے جائیں گے کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہو تو تمام مردوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ داڑھی رکھ لیں، تمام مردوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ 4 شادیاں کر لیں، تمام مردوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ ایک جتھا بنا لیں اور امام حسین کے ساتھ کوئی بھی حکومت وقت ہو اس کے خلاف ایک علم بغاوت بلند کر لو تاکہ دین کا بول بالا ہو سکے. تمام خواتین کو ایک خاص قسم کے پردے کے اندر قید کر دیا جائے گا یا ایک پردے کی حفاظت میں لے لیا جائے گا، یا ان کو کہا جائے گا کہ شرع کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی عفت کی حفاظت کریں اور پردہ کریں کیونکہ وہ اسلام کے بنیادی شعار میں شامل ہے. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہیں گے نہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے ماڈرن آدمی تھے اور وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے اور اچھی غذا کھاتے تھے اور اچھے سلیقے سے بولتے تھے اور اچھے رہن سہن کے عامل تھے. چنانچہ آج کل کے زمانے میں بھی ممکن ہے کہ امام حسین ہمیں ایک تراشیدہ داڑھی میں نظر آئے اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی جینس پہنی ہوئی ہو اور وہ ایک بہت بہترین قسم کا ڈریس سوٹ پہنتے ہوں اور انہوں نے بہت بہترین قسم کے اصلی لیدر کے جوتے پہنے ہوئے ہوں اور پیزا کھائیں گے اور سوپ پئیں گے اور آج کے جتنے تقاضے ہیں ان کے اوپر اسی طریقے سے عمل کریں گے. کچھ تیسرے لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ نہیں، اور ان کی حلیہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا آج کے علماء کا ہے، یا یہ کہیے کہ علماء نے اپنے آپ کو ایسا پورٹرے کر لیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے یا اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا ہے یا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھنا ہے تو آج کل کے علماء کی طرف دیکھیے. ان کا جو حلیہ ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بین ہی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا جو آئبہ علیہ السلام کا تھا یا جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا. یہ بھی اس دوسری کیٹیگری میں ظاہر ہے کہ فال کرتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ لیڈر
کس شکل میں ہمارے سامنے آئے. لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام اس حلیے میں جلوہ افروز ہو جو آج کے علماء کا ہے. تو وہ لوگ جو انہیں جینس میں دیکھنا چاہتے تھے، کیا وہ مایوس ہو کے ان سے برگشتہ ہو جائیں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ ان کو جینس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر وہ علماء والے حلیے میں آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو تو کیا آپ ان سے برگشتہ ہو جائیں گے؟ اور اگر وہ ایک تراشیدہ داڑھی کے ساتھ اور جینس یا ڈریس سوٹ میں آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو تو کیا آپ ان سے برگشتہ ہو جائیں گے؟ میرا اس کے اندر اندازہ ہو سکتا ہے یا ایک جواب ہو سکتا ہے سر، یا میں ایک گیس کر سکتا ہوں کہ ہاں ایسا ہوگا. یقین مانیے ایسا اس لیے ہوگا کہ آج بھی جو لیڈر آپ کے سامنے حاضر موجود ہیں، اگر وہ آپ کے معیار پہ اس طرح سے پورے نہیں اترتے تو آپ اپنے آج کے موجودہ لیڈر سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں. آپ اس کو بھی پسند نہیں کرتے، آپ اپنے آج کے لیڈر کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ویسا نظر آئے جیسا آپ چاہتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ بڑا اہم سوال وہ ہوگا کہ اگر امام حسین علیہ السلام آج ہمارے درمیان میں موجود ہوں، وہ ہم سے کیا توقع کریں گے کہ ہم اپنا علماء کا ڈریس پہن لیں، ہم جینس میں ہی ملبوس رہیں، ہم ڈریس سوٹ بھی بے شک پہن لیں، اور تمام خواتین کیا عراقی یا ایرانی یا سعودین قسم کے یا اپنا سوڈانی قسم کے پردے میں یا پاکستانی قسم کے پردے میں چلی جائیں، اور ہمارا طرز عمل اور رہن سہن آج کے زمانے سے قطعی طور پر بدل کر 680 عیسوی میں چلا جائے واپس. یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید کم کیا گیا ہے اور اس کے اوپر بڑا شدید ابہام پایا جاتا ہے. کسی حد تک ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آج نہیں آ سکتے چلے، لیکن ایک یہ سوال آپ کہیں گے کہ سوال یہ بس ہے یار بیکار سوال ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بیکار باتیں پوچھیں گے، یہ پاسبل نہیں. میں سائنس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ ڈی این اے ہو تو ہم یوں کر لیں گے اور خون کا خطرہ ہو تو ہم یوں کر لیں گے. ایک عقیدہ بتاؤ مسلمان آپ لوگوں کا ہے، جملہ مسلمانوں میں شیعہ سنی سب کو نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ مہدی نے آنا. وہ کوئی معین شخص یعنی وہ کوئی پرٹیکولر آدمی ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ اولاد فاطمہ میں سے ہے یا وہ کوئی اور ہے، اس بحث سے قطع نہ کریں. یہ تو ہم مانتے ہیں بطور مسلمان کہ امام مہدی نے آنا ہے. سو یہی سوال پلٹ کے امام حسین کی بجائے اگر ہم امام مہدی میں رکھ دیں گے یار امام مہدی نے تو آنا ہے، تو امام حسین نہ صحیح، چلو ہم امام مہدی کی بابت یہ تصور کر لیتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم سے کیا توقع کریں گے اور ان کی سہولت نہیں ہے. سو اس لیے یہ سوال بہت زیادہ عجیب نہیں ہے. امام حسین کا پرٹیکولرلی ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ان کے ایام منا رہے ہیں اور ان کی ایک تحریک ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم دیکھ چکے ہیں. چنانچہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار کیا تھا اور اس کردار کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں کیا مقصد تھا اور ان کے پاس کیا آپشنز موجود تھے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کربلا ہماری آج کی دنیا سے ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں. اگر کربلا ہماری آج کی دنیا سے ریلیٹ نہیں کرتی تو وہ سارا ایونٹ کیوں اتنی محنت ہم کر رہے ہیں اس ساری ایونٹ کے اوپر، اور کیوں ہم اس ساری چیز کے لیے اتنے محنت ہیں. اگر وہ کوئی ایسا واقعہ ہے جو ایک پری ڈیسٹینیٹڈ تھا، جو ایک خاص ٹائم باؤنڈ میں قید تھا، یعنی ٹائم باؤنڈ تھا اور کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ مشروط تھا، تو یقین کیجیے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل تو ہے ہی نہیں. وہ ہمارے لیے ایک مثال پڑھنے کی حد تک ایک مثال ہو سکتا ہے. جیسے تاریخ میں بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں، ایسے ایک مثال یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ہاں یار یہ واقعہ ایسے بھی ہوا تھا. چنانچہ ہمیں اسبس تھوڑا سا تاریخ کو کھنگالنا پڑے گا. دیکھیے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کربلا کا واقعہ ظاہر ہے اچانک نہیں ہو گیا. جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کربلا کی جڑیں ہمیں شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتی ہیں. ابھی اگلے 1-2 لیکچرز میں ہم تھوڑا سا تاریخ کو کھنگالیں گے، کیونکہ مخصوص ذہن کے ساتھ میں کہوں تو صرف کہوں گا کہ یہ تو صرف امیوں کی اور ہاشمیوں کی لڑائی تھی، اور وہ لڑائی اتنی شدید تھی کہ وہ ثقیفہ سے شروع بھی ہوئی. اس میں بھی ابو سفیان نے بڑا رول پلے کیا. اس کے بعد حکومت چونکہ امویوں کے پاس چلی گئی، اور پھر بہت عرصہ واقعہ کربلا کے 60 سال بعد تک امویوں کے پاس رہی، اور اس کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک چلی، اور وہ عباسیوں نے چلائی. وہ ان کے رائولس تھے، اور اس لیے وہ ایسا ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس عباسیوں کے آنے میں بھی اس واقعے کا بہت اثر ہوا. نہیں صرف ایسا نہیں ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو ڈیپلی دیکھیں گے لیکن اگلے لیکچرز میں. آج ہم صرف اپنے آپ کو اس حد تک محدود کر رہے ہیں کہ امام حسین کا کردار اور امام حسین کا پری کربلا کردار اور ڈیورنگ کربلا کردار، اور اس کردار اور اس واقعے کا ہماری آج کی طرز معاشرت سے کوئی ریلیشن ہے یا نہیں. جب ہم ان سوالوں کے جواب فائنل کر لیں گے، جب ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، تو پھر ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اگر امام حسین علیہ السلام آج ہمارے درمیان میں موجود ہو اور ہم سے ان کا طرز عمل کیا ہوگا اور وہ ہم سے کیا توقع کریں. چنانچہ یہاں ایک سوال بہت اہم ہے، بلکہ ایک واقعہ کیا کم ایک بات کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری ہے. کربلا سے پوسٹ کربلا کے بعد بہت سی ایسی اسلامی تحریکیں نظر آتی ہیں ہمیں جو متاثر کربلا سے ہیں. یقیناً وہ کربلا کے رد عمل کے طور پر ہی سامنے آئیں گے. مثلا جیسے صفین کی نہروان کی جنگ کے بعد خارجی ایک ایسا لفظ بنا ہے کہ جس کو حکومتوں نے بے تحاشا استعمال کیا. جو شخص بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے یا جس نے حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد کی ہے، حکومت وقت نے اس کو خارجی کا نام دیا. نہروان کے خارجی اور امویوں کے خارجی اور عباسیوں کے خارجی بالکل فرق نہیں. اگر ہم صرف خارجیوں پہ کبھی بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دیکھیں گے بڑی ڈیٹیل میں اس وقت کہ ان 3 قسم کے خارجیوں میں کیا فرق ہے. اسی طرح سے کربلا کے بعد حکومتوں کے خلاف حکومتوں کو غیر شرعی اور غیر اسلامی قرار دینے کے بعد ان حکومتوں کو ٹاپل کرنے کے لیے، ان حکومتوں کو گرانے کے لیے، ان حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے جتنی بھی مسلح جد و جہد ہوئی ہے، ان سب کو حکومت کی طرف سے خارجی تحریکیں کہا گیا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے جو ان تحریکوں کو چلا رہے تھے کربلائی تحریکیں کہا گیا، اور سب کا تانا بانا کربلا سے جڑا. نعوذ باللہ امام حسین ہمارے سامنے ایک جنگی ہیجان میں مبتلا شخص کے طور پر نظر آتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ادب میں، ہماری شاعری میں بغاوت کو امام حسین کے استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی مسلم ممالک میں، اسپیشلی پاکستان میں، جب سوشلسٹ تحریک کے اوپر پابندی لگی، تو یہ شاید واحد ملک ہے پاکستان کہ جہاں پر سوشلسٹ تحریک دنیا بھر میں اس کے اوپر پابندی لگتی ہے کمیونسٹ تحریک پر، تو وہ انڈر گراؤنڈ جا کر اپنا کام جاری رکھتے ہیں.
یہاں پر تمام وہ سوشلسٹ لوگ جو اس وقت کمیونسٹوں کے حامی تھے اور ساتھی تھے، وہ انڈر گراؤنڈ ہونے کے بجائے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. سب نے داڑھیاں رکھی، سب نے اسلامی لبادیں پہن لیے اور سب نے اسلامی شعار اپنا لیے، اور امام حسین ایک بغاوتی اور ایک مذہبتی تحریک کے طور پر سامنے آ گئے. میرا خیال ہے یہ امام حسین کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اسلام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. امام حسین جنگ چاہتے تھے یا نہیں؟ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ امام حسین افروز جنگ چاہتے تھے. جیسے میں نے کل شرف الدین صاحب کا ذکر کیا، مولانا شرف الدین، حضرت مولانا شرف الدین فرماتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ناکام ہو گئے. جنگ چاہتے تھے لیکن وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے، قبائل کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنے میں ناکام رہے، اس لیے وہ سیاسی طور پر فیل ہو گئے. اور وہ ان کی تحریک جو ہے اس بات پر مرتج ہوئی کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ کربلا میں ایک ذاتی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اس ذاتی جنگ کا مقصد بے شک بہت بڑا تھا. شرف الدین صاحب نے اس مقصد کے لیے کوئی اعتراض نہیں کیا. ذرا مجھے تو امام حسین، کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آف کورس ہاں وہ جنگ چاہتے تھے اور ان کا جنگی مقصد تھا اور وہ چاہتے تھے اور یہ حق تھا ان کا بطور امام. ان کا یہ حق تھا کہ وہ حکومت حاصل کریں، اس لیے کہ حکومت امام کے پاس ہی ہوتی ہے، اور اگر کسی غیر کے ہاتھ میں ہو تو امام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ حکومت بزور طاقت لے لے. اور انہوں نے اگر جنگ کی کوشش کی تو بالکل ٹھیک ہے. جنگ کا کامیاب ہونا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے. اس حد تک کہ امام حسن علیہ السلام کے پوتے یحییٰ، پوتے کے بیٹے یزید، یعنی گریٹ گرینڈ سن یحییٰ، وہ تو ایک فلسفہ پیش کرتے ہیں باقاعدہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی کوالٹی میں صاحب سیف ہونا، یعنی جنگ و جدل سے بھرپور ہونا اور ایک لڑائی کرتے رہنا غیر شرعی حکومتوں کے خلاف، اس کا ایک لازمی عنصر ہے. اگر امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو وہ امام نہیں ہے. تو اس حد تک تصور چلا. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی امام حسین کیونکہ وائلنٹ تھے، بلکہ جب امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے تھے، اس صلح پر بھی کبھی بات کریں گے کہ صلح کی یا نہیں کی، امیر معاویہ سے صلح کر رہے تھے تو وہ ایک صلح جو آدمی تھے. کچھ لوگوں نے ان کی صلح جو کو بہت الزام بھی لگا دیا کہ جی وہ تو کمزور آدمی تھے اور صرف آسائش چاہتے تھے. وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے فی الحال اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے. صلح الحسن کے نام سے میرا مضمون میری کتاب مغالطے میں موجود ہے، اب بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر یہ بات ہے، تو اس لیے فی الحال اس بات کو ہم نہیں یہاں پر کر رہے. لیکن امام حسین وائلنٹ تھے، اور جب یہ صلح ہو رہی تھی امیر معاویہ اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان، تو امام حسین نے اس کی بھرپور مزاحمت کی تھی، اور اس حد تک مزاحمت کی تھی کہ مجبوراً امام حسن کو حکم دینا پڑا تھا اپنے کچھ ساتھیوں کے لیے کہ ان کو کمرے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ صلح لکھی جائے. وہ غلط ہے، تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. افطر ہے امام حسین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جنگ نہیں چاہتے. وہ کربلا گئے، انہوں نے 3 آپشن دیا کہ دیکھو یار، پہلی تو بات ہے کہ مجھے یزید کے دربار میں بھیج دو، میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا کہ یار اب میں سے کیا اس میٹر کو کیسے سالو کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یار اچھا ایسا ہے کہ میں کسی تیسری جگہ چلا جاتا ہوں، یار میں ہندوستان کی طرف چلا جاتا ہوں، مجھے جان یعنی میں اس علاقے سے نکل جاؤں، کیوں بیچ میں پڑھنا چاہتا ہوں. تیسرا یہ تھا کہ اچھا چلو کچھ نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، یار چلو مجھے واپس نہیں جانا چاہیے. یعنی وہ جنگ نہیں چاہتے تھے. یہ ان کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے تو جنگ چاہتے تھے، اور کوفے کے کچھ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو، اور یہ ایک سازش کے طور پر یزید کو اور امام حسین علیہ السلام کو لڑوا دیا گیا، اور اس یزید کو بدنام کیا گیا، اور امام حسین الفت صلح جو آدمی تھے وہ بھی لڑنا نہیں چاہتے. یہ بھی ایک مقابلہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوا اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ امام حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ یزید سے اسی طرح کی صلح چاہتے تھے جیسی صلح جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے ساتھ کری تھی. مجھے بڑا افسوس اور بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو یزید جیسی شخصیت کو بھی کچھ پلس پوائنٹ دینا چاہتے ہیں. میں ذاتی طور پر بڑے بابرگ دوہل الفاظ میں
اور بڑے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید کو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، وہ مسلمان تھا ہی نہیں، اور اس کے پاس کسی قسم کا کوئی پلس پوائنٹ نہیں ہے کہ اس کی حمایت کی جائے. اور جو یزید کی حمایت کرے گا اور یزید پہ لعنت نہیں کرے گا، میں اس پر بھی لعنت کرتا ہوں اور اس کے بھی مخالف ہوں. یہ میرا جذباتی جملہ نہیں ہے، اس کو یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ اچانک ڈاکٹر صاحب بڈھا جو ہے وہ اچانک جوش میں آ گیا، ایسا نہیں. پھر بڑے دعوے سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، پوری اسلامی دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص بہت کم لوگ ہوں گے جو کربلا کے اوپر اتھارٹی ہے، اور اپنے منہ سے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان چند افراد میں ایک میں بھی شامل ہوں کہ جو کربلا کے اوپر اتھارٹی ہے. اپنے منہ سے عموماً ایسی تعریف اور ایسا دعویٰ بڑا نقصان دہ ہو جاتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ میں یزید اور یزید کی حمایت کرنے والوں پر برابر کی لعنت کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں. اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے. مجھے اگر کوئی شیعہ سمجھتا ہے تو سمجھے، مجھے اگر کوئی رافضی سمجھتا ہے تو سمجھے، لیکن یزید کی حمایت نہیں ہو سکتی. جن لوگوں کو میری کتاب مقاتل ابن زبن پڑھ کے شاید یہ لگا ہو کہ شاید یزید کے لیے میرے دل میں کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ ہے، تو وہ غلط فہمی پر نہیں ہے. وہ تاریخی واقعات ہیں، اس لیے کچھ وہ باتیں ویسے ہی لکھی گئی ہیں کہ جیسی تاریخ میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام جنگ چاہتے تھے یا جنگ نہیں چاہتے تھے؟ امام حسین کوئی جنگی جنون میں مبتلا تھے یا نہیں تھے؟ یہ صرف امام حسین کی ذات تک یہ بات محدود نہیں ہے. اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ اسلام کیسا مذہب ہے. اگر اسلام جنگ و جدل کا مذہب ہے تو امام حسین بھی جنگ و جدل چاہتے ہیں. اگر اسلام آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ ہر وقت ہاتھ میں تلوار رکھیں اور اپنے مخالفوں کا سر قلم کرتے رہیں تو امام حسین بھی نہیں چاہتے. لیکن اگر اسلام امن کا مذہب ہے، دوستی کا مذہب ہے، ہمدردی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، اور اپنا پیغام عمل سے پہنچانے کا مذہب ہے، تو امام حسین بھی بین ہی ایسے تھے. لہٰذا امام حسین کے اس کردار کو اور کربلا کے اس واقعے کو ہمیں اسلام سے علیحدہ کر کے کسی منظر نامے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ دیکھا جانا چاہیے. جب تک آپ کربلا کو اسلام کے پیرالل کسی ایک شکل میں چلانے کی کوشش کریں گے، آپ بھی کنفیوز رہیں گے، دوسروں کو بھی کنفیوز کریں گے، اور خود آپ کی اپنی زندگی محدود ہو کے خراب ہو جائے گی. چنانچہ کربلا کو اسلام کی ٹوٹلٹی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اسلام محبت پیار کا مذہب ہے تو امام حسین بھی اپنا کردار ایک پیار اور ایک امن پسند شخص کے طور پر سامنے لے کر آئے، اور جس کا ذکر بھی میں نے کل کیا ہے. اگر انہوں نے جنگ لڑنی ہوتی تو مجھے خود بتائیے، خدا نہ خواستہ آپ کو، میرے منہ میں خان، آپ کو اپنے گھر میں جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس علاقے میں آپ کے رشتہ دار زیادہ موجود ہیں، جس علاقے میں آپ کی برادری موجود ہے، وہاں اگر آپ کی لڑائی ہو جائے برادری کے کسی باہر والے آدمی سے، تو آپ وہاں زیادہ محفوظ ہوں گے یا کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں گے کہ جہاں آپ کی برادری نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ آپ کو اگر جنگ لڑنی ہوگی یا لڑائی کرنی ہوگی تو آپ اپنے اس محلے میں، اس علاقے میں، اس جگہ پر رہنا زیادہ پسند کریں گے کہ جہاں آپ کی برادری ہوگی. وہ آپ کے تحفظ کی بات بنے گی، بجائے باوجود اس کے کہ خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، رقابتیں ہوتی ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ کی برادری آپ کا تحفظ کرے گی. آپ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہیں گے. اور آپ کو عقل مند کہے گا کہ آپ رہنے والے لاہور کے ہیں اور آپ بلا گجر سنگھ کے رہنے والے ہیں، اور وہاں آپ کی کسی ماڈل ٹاؤن والے سے ماڈل ٹاؤن والے تو خیر بہت ہی بیچارے شریف لوگ ہیں، آپ کی لڑائی جو کسی پچھڑے والے سے، پچھڑے والے بھی برداشت نہیں ہے، سوری، اور خلاف گجر سنگھ والے بھی برداشت نہیں ہے. میں صرف ایک مثال کی بات کہہ رہا ہوں. یعنی آپ کسی ایک علاقے میں رہنے والے ہیں تو جس علاقے میں رہنے والے ہیں اس علاقے میں جہاں آپ کی واقفیت ہے، جہاں آپ کی برادری ہے، وہاں آپ کی سپورٹ زیادہ ہوگی. آپ کسی دوسرے محلے، کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے علاقے میں جا کر تحفظ نہیں پائیں گے.
تو یہ کون سا طریقہ کار تھا جی کہ امام حسین نے چونکہ لڑائی لڑنی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی برادری کو چھوڑ دیا اور وہ ایک ایسے شہر چلے گئے مکہ جہاں وہ پہلے سے اپنی برادری چھوڑ چکے ہوئے تھے، ہجرت کے زمانے سے ان کو بزرگ اپنی برادری چھوڑ چکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ مکے سے بھی چھوڑ کے گیا ریگستان میں نکل دیے کہ جہاں کوئی ساتھی نہیں تھا، نہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا. کیا کس قسم کی بات کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی تھی، ایکچولی کوفے پہنچنے کی کوشش کی تھی. ایسا لیڈر جس کو خطوط میں لالچ دیا جا رہا ہو کہ یہاں پر بہت مال و زر ہے، یہاں پر بہت دولت ہے، یہاں پر حالات بہت اچھی ہے، فوراً آ جاؤ، اور وہ اس لالچ کے زیر اثر وہاں پہنچنے کی کوشش کرے، آپ اسے امام مانیں گے؟ آپ اسے لیڈر مانیں گے؟ آپ اس کو رہبر پیشوا مانیں گے؟ میں تو نہیں مانوں گا. امام حسین علیہ السلام اگر اس لالچ میں گئے ہوتے تو میں امام حسین کو بھی برات کرتا سامنے کو، امام حسین آپ کے ساتھ ہم نہیں، آپ کے ساتھ. یہ جرت ہونی چاہیے آپ کو آج، اور یہ جرت کا اظہار علی اکبر ہمیں کرتے نظر آتے ہیں، جو آپ نے مجلس میں بارہا سنا ہوگا اور آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب علی اکبر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور امام حسین نے کہا کہ نہیں ہم حق پر ہے، تو جملہ بھی شاید پتہ نہیں غالب جوہری صاحب کا یا عقیل النبی صاحب کا کسی کا جملہ ہے شاید، یہ علماء میں سے جنہوں نے کہا کہ امام حسین نے تربیت ایسے کی تھی کہ خدا کی قسم اگر امام حسین یہ کہتے کہ نہیں حق پر نہیں ہے تو علی اکبر چھوڑ جاتے ہیں امام حسین کو. یہ تربیت امام حسین کی آپ کے لیے بھی ہے. جب وہ حل من ناصر کی انصرنا کا نعرہ مارتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤ میری تلوار لے کے میری مدد کرو، وہ کہہ رہے ہیں میرے فہم کو سمجھو، کون ہے جو میرے اس فہم کا ساتھ دے گا، کون ہے جو میری اس فکر کے ساتھ چلے گا. وہ آج بھی نعرہ آج بھی ہے، وہ نعرہ صرف کربلا میں ختم نہیں ہو گیا تھا، وہ نعرہ آج بھی موجود ہے، اور وہ آپ کی فکر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر آپ نے حسین کو سمجھنا ہے اور اگر آپ نے کربلا کو سمجھنا ہے تو ان ٹوٹلٹی آف اسلام سمجھنا ہے. نہ کربلا اسلام کے پیرالل کوئی چیز ہے اور نہ کوئی علیحدہ چیز ہے. چنانچہ وہ اسلام کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، وہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے. اور جیسا اسلام چاہتا ہے اپنے کسی فالوور سے، جیسے سنت کا تقاضا ہے کسی مسلوم سے، امام حسین بے نہیں رہ سکے. اگر یہ بات آپ کے دماغ میں ایک دفعہ اجاگر ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ میرے آگے کے لیکچرز بھی تھوڑے آسان ہو جائیں گے اور ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کربلا کیا تھی اور امام حسین کا مقصد کیا. آج کی اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی سمجھ میں شکریہ ضرور.